ویئرڈ وے کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ کچھ ٹائٹینک سے متعلق ہے۔ یہ 110-12 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک کمپنی نے بہت بڑا جہاز بنایا، کوئی اژدہا سے بھی کہیں زیادہ بڑا، جس کا نام انہوں نے ٹائٹینک رکھا۔ وہ اتنا بڑا جہاز تھا اور اتنا مضبوط تھا کہ بنانے والا خود پر بہت ناز کر رہا تھا اور بہت تکبر کر رہا تھا کہ اس کو تو نعوذ باللہ خدا بھی نہیں توڑ سکتا۔ وہ اپنے من ہی من میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کئی سالوں کی محنت میری رنگ لے آئی اور میں نے اتنا مضبوط اور اتنا بڑا جہاز بنایا ہے۔ اس جہاز پر لگ بھگ کوئی 100 یا 110-120 لوگ سوار تھے اور خوب عیاشی کر رہے تھے، یعنی شراب و شباب عام تھی اور خوب ہنسی گلا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس جہاز کو تو نعوذ باللہ خدا بھی نہیں توڑ سکتا۔ خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ جہاز بہت بڑا ہے اور بہت مضبوط ہے، اسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، اور خوب رقص و سرور کی محفل سرگرم تھی۔ تو اسی اثناء میں جہاز سے جو بچ گئی تھی لیڈی، اس کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس جہاز کو کوئی غیر مرئی طاقتیں ایک طرف کو دھکیل رہی ہیں۔ جہاز چلانے والے پائلٹ نے بہت کوشش کی اسے بچانے کی کہ ایک سائٹ پر لے جائے، لیکن نہ جانے کیوں وہ جہاز ایک ہی سائٹ پر مسلسل خود بخود چلے جا رہا تھا کہ جیسے کوئی غیر مرئی طاقتیں اپنی طرف اسے گھسیٹ رہی ہیں۔ پائلٹ کی بہت کوششوں کے باوجود جہاز رک نہ سکا اور ایک پہاڑ سے جو کہ برف سے بنا ہوا تھا اس سے جا ٹکرایا اور جہاز کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے سب کے سب فنا ہو گئے، یعنی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے سب تباہ و برباد ہو گئے سوائے ایک عورت کے۔ اب اس جہاز کا ملبہ سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں ہمارے کچھ پاکستانی نژاد نے بھی اس جہاز کا ملبہ ڈھونڈنے کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے بھی ایک چھوٹی ٹائٹینک آبدوز تیار کی اور کہا کہ ہم جا کے اس کا ملبہ دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور لوگوں کو حیران کر دیں گے۔ جانے کیوں انہیں اس چیز کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ 5 بندے جو کہ ارب پتی تھے، 2 ارب پتی اور بہت مشہور کمپنی کے مالک تھے، ساتھ میں ان کا ڈرائیور اور ایک مکینک بھی تھا، اور وہ اس چھوٹی سی آبدوز میں اس کا ملبہ ٹائٹینک کا لینے کے لیے چلے گئے۔ وہ اسی شوق میں تھے کہ اب ہم اس کا ملبہ لے کر آئیں گے اور تمام چاہنے والوں کو دکھائیں گے اور جانے ہمیں کون سا انعام مل جائے گا۔ اصل میں وہاں جانا ان کی موت تھا، اور صرف یہ تو ایک بہانہ تھا کہ ٹائٹینک بھی جیسے خود باقی اپنے بندوں کو بلا رہی تھی کہ آؤ باقی تم بھی آؤ اور تم بھی ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤ مرنے والوں کی لسٹ۔ اب وہ لوگ بھی جاتے ہیں، اور انہوں نے جب سمندر کی تہہ میں صحیح اسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ ٹائٹینک تباہ ہوئی تھی، وہیں پر پہنچے انہوں نے اس کا ملبہ دیکھ لیا اور بہت خوش ہوئے کہ اب ہم نے اس کا ملبہ دریافت کر لیا ہے اور ہم اس کو اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے رابطہ بھی کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کا کسی طرح زمینی رابطہ بحال ہو جائے۔ اتنی کوشش کی، اس کوشش کے باوجود بھی ان کا رابطہ بحال نہ ہو سکا۔ جبکہ ان کے پاس ابھی آکسیجن باقی تھی، وہ زندہ رہ سکتے تھے، لیکن صحیح اسی جگہ پر ان کی وہ چھوٹی آبدوز چھوٹی ٹائٹینک بھی بڑی ٹائٹینک سے جا ٹکرائی
اور ان کی لاشیں سب پھٹ گئی اور کچھ پتہ نہ چلا کہ ان کے ساتھ بھی آخر کیا ہوا ہے۔ یہ ایک معمہ ہے جو کہ آج تک ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاز میں کہ سمندر میں کوئی غیر مرئی طاقتیں موجود ہیں جو ٹائٹینک جیسے جہازوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور شاید انسان ان کی خوراک ہے اور وہ ان کو تباہ و برباد کر کے خود کھا جاتی ہیں اور ان کی باقیات بھی نہیں ملتی۔ اب یہ جو 5 لوگ گئے تھے، ان کی بھی باقیات نہیں ملی، اب جانے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب ہمیں وہاں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی تمام انسانوں کو اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ آئندہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں۔ جوان لڑکا چلا گیا تو تمام انسانیت تقریباً چلی گئی۔ اب دیکھتے ہیں آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ان کی باقیات ملتی ہیں یا نہیں ملتی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی میری سٹوری کیسی لگی؟ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو لائک کریں۔